خوش آمدید ناظرین، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت ابھری جس نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں کو اپنے زیر اثر کر لیا۔ یہ تھی ہخامنشی سلطنت، جسے ہم سلطنت فارس کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسی طاقت جس نے انسانی حقوق کا پہلا دستاویز دیا، مذہبی رواداری کا درس دیا، لیکن جس کا انجام اندرونی سازشوں، خون ریزی اور غداریوں سے ہوا۔ سارس اعظم نے اس کی بنیاد رکھی، دار اعظم نے اسے عروج بخشا، اور پھر محل کی دیوار کے اندر چھپی سازشوں نے اسے کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ سکندر اعظم کے لیے راستہ کھل گیا۔ آج کی یہ دستاویز سلطنت فارس کی مکمل داستان ہے، عروج سے زوال، یہودیوں کے ساتھ تاریخی تعلق اور پس پردہ حکمران جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ دوستو، سلطنت فارس کا بانی سارس اعظم تھا۔ 550 قبل مسیح میں ایک چھوٹی سی فارسی قبیلے سے نکل کر اس نے میڈیا، لڈیا اور بابل جیسے عظیم سلطنتوں کو زیر کیا، لیکن اس کی فتویٰ صرف تلوار کے زور پر نہیں تھی، وہ انصاف اور رواداری کا پرچم بلند کرتا تھا۔ سب سے اہم واقعہ 539 قبل مسیح کا ہے، جب سارس نے بابل فتح کیا۔ بابل کے ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو قید کر رکھا تھا اور ان کے مقدس ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ سارس نے نہ صرف ہزاروں یہودیوں کو آزاد کیا، بلکہ انہیں بیت المقدس واپس جانے اور اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سرکاری فنڈ بھی دیے۔ یہ وجہ ہے کہ یہودی مذہبی کتب میں سارس کو مسیح یعنی خدا کا برگزیدہ بندہ کہا گیا ہے۔ وہ تاریخ کا واحد غیر یہودی ہے جسے بائبل میں اس بلند لقب سے نوازا گیا ہے۔ سارس سلنڈر، یہ مٹی کا بنا ہوا، اس پر میخی رسم الخط میں سارس کی فتوحات اور اس کی پالیسیوں کا ذکر ہے، جو آج بھی لندن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ہے۔ انسانی حقوق کے پہلے چارٹر کے طور پر اس کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ سارس کے بعد اصل استحکام دار اعظم نے بخشا۔ اس نے سلطنت کو 20 صوبوں میں تقسیم کیا تاکہ انتظام مضبوط رہے۔ اس نے رال روڈ بنوائے جو 2500 کلومیٹر لمبے تھے اور جہاں گھڑ سوار پیغام رساں چند دنوں میں پوری سلطنت کی خبر لے آتے تھے۔ یہ دنیا کا پہلا باقاعدہ پوسٹل سسٹم تھا۔ دورہ کے دور میں فارس کی دولت اپنی انتہا پر تھی۔ ٹیکسوں، تجارت اور سونے کے کانوں نے شاہی خزانے بھر دیے۔ پرسیپولس کا عظیم الشان محل، جس کے ستونوں آج بھی اپنی بلندی پر ناز کرتے ہیں، اس دور کی شان و شوکت کی علامت تھا۔ لیکن ناظرین، ہر عظیم سلطنت کا زوال اس کے اندر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ فارس میں بھی یہ کینسر محل کے شاہی حرم سے پھیلا۔ حرم محض آرام گاہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی پاور ہاؤس بن چکا تھا، جہاں ملکائیں اپنے بیٹوں کو تخت دلوانے کے لیے خون ریز سازشیں کرتی تھیں۔ یہاں ذکر آتا ہے ملکہ پیروساتیس، جو تاریخ کی طاقتور ترین اور بے رحم خواتین میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سارس دی ینگر کو تخت دلوانے کے لیے دربار میں قتل عام کروایا اور اپنے بہو سٹیٹیرا کو زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا۔ اس کی ضد نے سلطنت کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا، جہاں پہلی بار یونانیوں نے فارسی فوج کی اندرونی کمزوریوں کو بھانپ لیا، اور پھر تھے وہ خواجہ سرا، جنہیں بادشاہ اپنا سب سے با اعتماد رازدار سمجھتا تھا۔ سب سے خوفناک کردار بگوآس کا ہے۔ اس پس پردہ حکمران نے بادشاہ اردشیر سوم اور اس کے بیٹوں کو زہر دے کر ٹھکانے لگایا۔ آخر میں اس نے دارا سوم کو کٹھ پتلی بنا کر تخت پر بٹھایا، لیکن جب دارا کو بگوآس کی سازش کا پتہ چلا تو اس نے ایک ڈرامائی موڑ پر وہی زہر کا پیالہ خود بگوآس کو پینے پر مجبور کر دیا۔ یوں اس فتنے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محل کے اندر بھائی بھائی کو اور بیٹا باپ کو قتل کر رہا تھا۔ بہتری جرنیلوں کو غداری کے جھوٹے الزامات لگا کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ جب سلطنت کی بنیادیں ہل چکی تھیں تو مقدونیہ سے سکندر اعظم کا طوفان اٹھا۔ 331 قبل مسیح میں گوگا میلا کی جنگ ہوئی۔ یہ صرف سکندر کی بہادری نہیں تھی، بلکہ فارسی جرنیلوں کی غداری اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ تھی، جس نے دارا سوم کو میدان میں جنگ تنہا چھوڑ دیا۔ دارا سوم کو اس کے اپنے ہی ایک گورنر بیسس نے قتل کر دیا۔ سکندر جب پرسیپولس پہنچا تو اس عظیم شہر کو آگ لگا دی گئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ
انتقام کی آگ تھی جو صدیوں پہلے فارسیوں کے ہاتھوں ایتھنز جلا جانے کا بدلہ تھا۔ یوں 250 سالہ عظیم سلطنت کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطنت فارس نے دنیا کو قانون، آرٹ اور انتظامی ڈھانچہ دیا۔ سائرس کی رواداری آج بھی اقوام متحدہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، لیکن تاریخ کا سبق بڑا واضح ہے۔ جب انصاف کی جگہ معاملاتی سازشیں اور ذاتی مفادات لے لیتے ہیں تو عظیم سے عظیم تر طاقت بھی ریت کے گھرندوں کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے۔ آج پرسیپولس کے کھنڈرات خاموشی سے پکارے ہیں کہ اقتدار ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں۔ اگر دوستو یہ تاریخی سفر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس کی ہونی چاہیے۔